اب یہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، وہ جو شہاب نامی ایک لڑکا ہے وہ پیدل حج کو جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کے تعلق سے۔ تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ بعض لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم لوگوں کو آواز دو کہ میرے گھر کی طرف آئیں، اور حکم ہوا کہ جبل ابو قیس پہ چڑھ جاؤ۔ یہ جبل ابو قیس کدھر ہے؟ خانہ کعبہ سے اس سائڈ کو جبل ابو قیس ہے، ابھی بھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، باقی تو بلڈنگیں بن گئی ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں ہی ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے اور انہوں نے آواز دی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی مولا اتنی بڑی دنیا میں یہاں سے آواز لگاؤں گا تو میری آواز کہاں پہنچ جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ تک، حرم تک۔ کہا نہیں آواز تو دو، تم آواز پہنچانا تو میرا کام ہے۔ انہوں نے آواز دی وہاں سے، اور اس آواز کو قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی روحیں ہیں اور جتنے انسان ہیں سب تک وہ آواز پہنچی، اور جس نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا وہ حج کو جائے۔ اگر 2 مرتبہ لبیک کہا تو 2 مرتبہ حج کرے گا، 5 مرتبہ لبیک کہا تو 5 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے نہیں کہا اسے حج کی سعادت نہیں ملے گی۔ تو اس قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کی طرف آؤ، پاپیادہ پیدل چل کر آؤ یا کمزور اونٹنی کے ذریعے آؤ۔ کمزور اونٹنی کے ذریعے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ اونٹنی سے سفر کرتے ہوئے آؤ گے بہت دور و دراز سے تو وہ اونٹنی چلتے چلتے کمزور ہو جائے گی اور پھر میری بارگاہ میں آ کے پہنچے گی، یا پیدل آؤ۔ تو قرآن کی یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ پیدل حج کرنا قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے، مدینے سے مکہ پیدل حج کے لیے گئے۔ وہ چاہتے تو سواری ان کے لیے تیار تھی، وہ چاہتے تو جس طریقے سے چاہتے چل جاتے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میں خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا کہ 1 قدم چلتے تھے اور 1 قدم چلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر چلتے تھے، پھر 2 قدم چلے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چلے۔ اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، چلتے تھے، پڑھتے تھے، چلتے چلتے 10 سال میں جا کر وہ خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ حدیث شریف اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان پیدل حج کرتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنی 700۔ نہ کوئی ریاکاری ہونا چاہیے، نہ کوئی دکھاوا ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، اور اوراد و وظائف کی پابندی ہونی چاہیے، اور پھر اس انداز میں شریعت کی نے جو اصول قانون بنائے ہیں اس انداز میں انسان اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ہر قدم پہ اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائے۔ امام وہ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب نے بہار شریعت میں بھی لکھا ہے کہ افضل یہ ہے اگر انسان کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے پیدل حج کرنے کی تو افضل ہے کہ پیدل حج کرے۔ یہ اس کی بارگاہ وہ ہے کہ انسان گڑ گڑاتا ہوا اس کی بارگاہ۔ لوگ نہ جانے کیا کیا کہاں سے کیا کہتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔